أعوذ ب- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جز نمبر 4 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 140. اس کی تلاوت دیکھ لیجیے پھر انشاءاللہ جس آگے جن کی تفسیر نہیں ہوئی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ان کی تفسیر بھی کریں گے. تو آیت نمبر 140 کو دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. آپ دیکھیے یہاں پر ہماری آیت نمبر 144 144 یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی. انہی آیات کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیجئے کہ 140 پر آئیے. یمسسکم، آپ یہاں دیکھیے کہ نون ساکن کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد یہاں پر یا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لفظ یرملون میں سے اگر یا آئے تو غنہ ہوگا، ادغام بھی ہوگا. یمسسکم یہاں پہ غنہ ہوا، ادغام ہوا، یہ نون ساکن کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، باقی تمام باریک الفاظ حروف جتنے بھی ہیں وہ باریک ہیں، باریک پڑھے جائیں گے. اب دیکھیے اب قاف کو موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے. اب ہاں دو پیش ہن جو ہے اس کو ہم نے فقد، یہاں دو پیش کی تنوین ہے. ٹھیک ہے، دو پیش کی تنوین میں بھی آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 15 حروف ایسے ہیں جب اس کے نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو اخفا حقیقی ہوتا ہے. تو ہم اخفا حقیقی کیا ہے کہ غنے کے ساتھ ہم آواز کو تھوڑا ناک پہ لے جاتے ہیں، پر اس طرح. فقد، اب فقد میں قاف موٹا پڑھا جائے گا اور دال پہ کلکلا ہوگا. دال جو ہے وہ کتبن جدن کے حروف میں سے ہے نا، قاف طا با جیم دال. جہاں بھی یہ حروف 5 حروف ایسے ہیں جو جزم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان پہ قلقلہ ہوتا ہے، یعنی ہم ان کو ہلا دیتے ہیں. فقد اس طرح. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. مسل تشدید ہے، مسل اس کو سختی سے جوڑ کے پڑھنا ہے. سین کو، سین میں سیٹی کی سی آواز پائی جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے سین کو پڑھنا ہے. مسل قوم، قو واو لین ہے.
قو اس کی آواز دیکھیں، لفظ لکھنؤ سے مل رہی نا، کو ما. اب دیکھیں ما، اس کو ما کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، سب باریک باریک ہے سوائے قاف کے. پھر آگے دیکھیے قرہم مثلو، قاف موٹا پڑھا جائے گا، را موٹا پڑھا جائے گا. را پہ جزم ہے لیکن را جو قاف کی زبر ہے اس کے زیر اثر ہے، اس وجہ سے را بھی موٹی پڑی جائے گی. قرہم کرہم، ہا کو حلق سے پڑھنا ہے. اچھا ہا دو پیش ہن، جو دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد دیکھیے کہ میم مشدد ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ادغام ہو جائے گا اور غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے. کرہم مثلو. تو آگے چلتی ہوں، وَتِلْكَ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، تلکل سب باریک پڑھے جائیں گے. اور ایا اس کو یہاں پہ تشدید ہے، یہاں پہ سختی سے پڑھا جائے گا، اور دو حروف ہے نا، ایک یا نظر آ رہا ہے، ایک یا اندر بھی ہے. تلکل ای، پہلے ای اور پھر یا، ایام نداولوہا، سب باریک لیٹر ہیں. بین الناس، بئی، یہ یا لین ہے، بئی بئی، یا سے پہلے زبر ہے، یا خود ساکن ہے بئی، تو اس کی آواز اردو کے لفظ کئی اور کئی سے ملے گی. بین الناس. اب دیکھیے کہ نون پر تشدید ہے، اور تو ہم جب غنہ کریں گے تو ذرا بڑا غنہ کریں گے نا، اکمل غنہ کریں گے. بین الناس، یہاں پہ غنہ ہے. اگر ہم یہاں رکے ہیں تو ہم نے سین کی حرکت کو روک دیا. بین الناس، اور کلکلا نہیں ہے، جھٹکا نہیں ہے. آگے دیکھیے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، میں یہ عالم عین کو ولی، سب باریک لیٹر ہیں، اور عین کو گلے سے پڑھنا ہے، حلق سے، ولی حروف ہلکی میں نا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ میں اللہ کے لام کو ہم نے لام جلالہ کیا، لام کو موٹا کیا. کیوں؟ کیونکہ میم پر زبر ہے. اللہ کا نام آنے سے پہلے اگر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو اللہ کے نام میں جو لام ہے اسے موٹا پڑھا جائے گا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، صرف لام موٹا پڑھا جائے گا، باقی کچھ نہیں. آمنو، الف پہ دیکھیے کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھی جائے گی اس کی. آمنو مد کا کام کرتا ہے یہ کھڑی زبر بھی، ٹھیک ہے. اور یہ واو مدہ ہے. آمنو پورا پڑھنا ہے. وَيَتَّخِذَ، خیزہ جتنا ہے اتنا پڑھا جائے گا، بڑھانا نہیں ہے، ایک ایک حرکات ہے، ٹھیک ہے. منکم، لیکن منکم اس لیے کہ نون ساکن جو ہے نا، من کے اندر جو نون ہے، اس ساکن کے بعد کاف آ گیا، تو یہاں پر اخفا ہوگا غنے کے ساتھ. منکم شہداء، یہ نون ساکن کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. شہداء، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم رکے اور ہم نے حمزہ پہ جا کے روک دی آواز اپنی، ہم نے یہاں پہ دا کو لمبا کھینچا اس کے مد کی وجہ سے، اس پر مد لگی ہوئی ہے. اور حمزہ کی جو آخری حرکت ہے زبر، اس کو ہم نے پاز کر دیا، اس لیے کہ ہم یہاں عارضی سکون کر رہے ہیں. آگے دیکھیے واللہ، واللہ، واو کو موٹا نہیں کرنا، واو کو پڑھنے کے لیے آپ کے ہونٹوں کا چھوٹا گول دائرہ بننا چاہیے. واللہ، صرف لام موٹا ہوگا. اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے زبر ہے، واللہ لام سے موٹا کرنا ہے. لا يحب الظالمین، لا يحب، دیکھیں ہاں حروف ہلکی میں آتا ہے، حب گلے سے پڑھنا ہے. يحب اس کو سختی سے پڑھنا ہے کیونکہ با پہ تشدید ہے، دو با ہے، پہلے حب اور پھر بز، دو دفعہ با پڑھا جائے گا. اسی طرح ظالمین، ضاد جو ہے وہ موٹے حروف خصہ دیکھتن کس کی فیملی سے ہے، موٹا بھی پڑھا جائے گا اور ایک الف کے برابر لمبا بھی پڑھا جائے گا، اور سختی سے پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر ایک ضا نہیں بلکہ دو ضا ہیں، ٹھیک ہے. یحب الظالمین، اس پہ اچھا خاصا آپ کو موٹا کرنا ہے، لمبا کرنا ہے. ظالمین، پھر مین کو کیوں کھینچا؟ یا مدہ ہے بیچ میں. یا مدہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ خود یا ساکن ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں ہم رکے اور اگلی ہم آیت پہ گئے. ولی، ولی اس کو جتنا لکھا اتنا ہی پڑھنا ہے، بڑھانا نہیں ہے. واو زبر وا، لام زیر لی، سب دونوں لائٹ ہے، سبھی لائٹ ہے سواد کے سوا. سواد ہیوی لیٹر ہے، اس کو موٹا پڑھنا پڑے گا، اور اس کے بعد اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اس کو بھی لام کو موٹا پڑھنا پڑے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہا جو ہے وہ گلے سے ہے لیکن ہا پہ تشدید بھی ہے، تو اس کو اچھی طرح پریکٹس کیجیے گا. ولی یمحص اللہ الذین، ولی یمحص اللہ، ولی یمحص اللہ، ٹھیک ہے. صلو، سواد بھی موٹا ہوگا، آگے اللہ کا نام بھی موٹا ہوگا. ولی یمحص اللہ الذین،
आमनू, और वयमहक़ुल काफिरीन, वयम, देखिए मीम पे जज़म है तो जमाना है, हिलाना नहीं है। वयम हा गले से, और फिर कॉफ जो है ये मोटा काफ है, ठीक है। वयम हक़ुल कुल कैफिरीन, अगला काफ जो है वो बारीक का, उसको बारीक करना, दोनों को एक जैसा नहीं पढ़ना, ठीक है। कैफिरीन, इसमें कैफिरीन और यम हक़ुल्लाह, ठीक, यम हक़ुल कैफिरीन, इस तरीके से, ठीक है। काफ पे देखिए खड़ी जबर है, एक अलिफ के मत बराबर खींचा जाएगा, मत की तरह, ठीक है। और कैफिरीन, रीन को हमने या की मत करी, पूरा हमने खींच के पढ़ा। नेक्स्ट है उसके बाद देखिए 142, हसिब तुम, अम पे कलकला नहीं है, जमाओं के साथ पढ़ना है। हसिब तुम, हसिब तुम, हा, हा में देखिए सांस चलती है ना इस तरह गले में। हसिब तुम, बा पे कलकला होगा, क्योंकि कलकले वाला लेटर जो 5 हरूफ मैंने बताए थे ना, कि जब कुतुबिन जद्दिन, ये 5 हरूफ ऐसे हैं कि अगर इन पे जज़म होगी तो कलकला होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कलकला होगा। हसिब तुम, सिर्फ बा पे कलकला होगा, बाकी सब बारीक पढ़े जाएंगे, जमाओं के साथ पढ़े जाएंगे। आगे देखिए तदखुलुल, अब जन्नत, नून साकिन आ गया, नून साकिन का रूल आ गया कि उसके नून साकिन के बाद ता आ गया, इख्फा हकीकी हो रहा है यहाँ पे। तद, तद, अब दाल पे फिर कलकला होगा। दाल पे कलकला क्यों होगा? कुतुबिन जद्दिन का है ना, और इसके ऊपर जज़म है। और फिर देखिए खोलू, ख्वा जो है वो गले से खराश के साथ पढ़ा जाएगा, और खा मोटा हर्फ भी है, गुस्सा देखते हैं किससे भी। तदखुलुल, खुलुल, लेकिन लाम मोटा नहीं है, सिर्फ खा को मोटा पढ़ा जाएगा। तदखुलुल जन्नत, जन्नत, बाकी सब बारीक लेटर है, लेकिन नून पे गुन्ना होगा, क्योंकि देखिए नून पे तशदीद है, इसको बड़ा गुन्ना होगा, अकमल गुन्ना कहलाता है। जन्नत, जन्नत, काफी देर आवाज को हमने नाक में छुपाया, क्यों? क्योंकि नून की तो जाती सिफ्त में गुन्ना है, और फिर या तो दो नून है, एक नजर आ रहा है एक छुपा हुआ है, कि कैसे हमें पता है कि छुपा हुआ है? तशदीद बता रही है, तशदीद जिस भी हर्फ पे हो पता लग जाता है कि ये दो है। जन, पहले जन और फिर ना, जन्नत, जन्नत, ठीक है। फिर देखिए वलम, ये जो है मीम और नून, इन दोनों पे अगर तशदीद होती है तो बड़ा गुन्ना होता है, वो अकमल गुन्ना कहलाता है। वलम, क्योंकि इधर देखिए ना सख्ती से जोड़ के और पूरे गुन्ने के साथ इसका हक अदा करके पढ़ा जाएगा। वलम, फिर देखिए या आइन जबर या, आइन को भी पढ़ना जरूर है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आइन की आवाज आपके हलक से निकले, हल्की है, हरूफ हल्की है। सब बारीक पढ़े जाएंगे। यअलमिल्लाहुल्लज़ीन, अब देखिए यहाँ पे अल्लाह का नाम लिखा है, लेकिन हम इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि मीम के नीचे जेर है। यअलमिल्लाहुल्लज़ीन, इसको मिल्ला हमने पढ़ा, मिल्ला, इसको हमने मोटा नहीं किया, क्यों? क्योंकि जेर, जब अल्लाह के नाम से पहले जेर आ जाए तो फिर उसमें लाम मोटा नहीं होता, ठीक है। यअलमिल्लाहुल्लज़ीन जाहदू, जाहदू, जीम पे खड़ा जबर है, और एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाएगा। और ये जो हा है ना, जाहदू, ये सीने की तरफ जाती है इसकी आवाज, जाहदू, दाल वाव पेश दू, पूरा अदा होगा, क्योंकि ये वाव जो है मद का काम कर रही है यहाँ पर। और वाव मद्दा की पहचान मैंने आपको पहले भी बताई, दोबारा देखिए। वाव खुद साकिन होगा, लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पर पेश लगी होगी, दम्मा लगी होगी, तो इसको पूरा खींच कर पढ़ के पूरा हक अदा करना है। जहदू मिनकुम, यहाँ नून साकिन पे फिर वही कायदा आया, मिनकुम, नून साकिन के बाद काफ आया तो ये अख्फा हकीकी हुआ, ठीक है। मिनकुम, अब देखिए कुम में जो मीम साकिन है उसके बाद जो वाव है उस पे जबर है, यहाँ हमने इजहार के साथ पढ़ा ना, मिनकुम, इसको कुम के ऊपर हमने कोई गुन्ना वगैरह नहीं किया, यहाँ हमने किया इजहार शफवी, मीम का कायदा होता है ना, इजहार करके हमने पढ़ा। वयअलम, या, अब देखिए आइन को साथ मिला के पढ़ना है बारीकी के साथ, हलक से आवाज आनी चाहिए। वयअलम सॉबिरीन, स्वाद मोटा है और खड़ी जबर के साथ है, और दो स्वाद है, तशदीद लगी हुई है, इसको
پورا اس کا حق ادا کرنا ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، مس پہلے مس میں ایک سواد پڑھا اور پھر سو میں دوسرا مس. یعلم الصابرین، یا مدہ ہے اس لیے یا کو بھی کھینچ کے پورا صابرین، اور سواد کے اوپر کھڑی مد بھی ہے، تشدید بھی ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچا بھی جائے گا اور دونوں کا حق ادا ہوگا، سختی سے جوڑ کر پڑھا جائے گا. پھر دیکھیے کہ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، اب قاف موٹا بھی ہے اور دال پہ کلکلا ہو رہا ہے. وَلَقَدْ، قد کنتم، یا اخفا حقیقی ہوا. تمنون، تمنون، یہ جو نون ہے اس پہ دیکھیے تشدید کی وجہ سے غنہ ہوا، کون سا؟ اکمل. تمنون، نو، یہ واو لین ہے، نو نہ، اس کی آواز پر غور کریے. تمنون، تمنون الموت، مو، اس کو مو نہیں پڑھیں گے، موتا، یہ واو لین ہے، اور موتا باریک لیٹر ہے. من قبلی، ادھر اخفا حقیقی ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے، موٹا حرف آتا ہے تو غنہ، جب ہم اخفا کرتے ہیں تو اس میں آواز میں موٹا پن دکھائی دیتا ہے. جب اس کے بعد اگر نون ساکن کے بعد باریک حروف ہوتے ہیں تو پھر اخفا جو ہم کرتے ہیں وہ بھی باریک ہوتا ہے، اور اگر موٹے حروف کے ساتھ کرتے ہیں تو اخفا جب ہم کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں تو وہ بھی موٹا، اس طرح. ٹھیک ہے. قبلی، اب کاف کو ہم نے موٹا کرا، اخفا ہم نے حقیقی کیا، اخفا حقیقی با کے اوپر ہم نے قلقلہ کیا. قبلی، پھر نون ساکن کے بعد تا آیا، تا باریک لیٹر ہے، یہاں پر ہم باریکی سے پڑھیں گے لیکن یہاں پر اخفا ہوگا. تلقوہ، تل اگر ملا کے پڑھیں گے تو قوہ پڑھا جائے گا، اور اگر روکیں گے تو قوہ، اپنی آواز میں گلے میں ہم ہا کو دکھائیں گے لیکن ہا کی پیش کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کاف موٹا پڑھا جائے گا، واویلین کے ساتھ ہے. قوہ، اگر پڑھیں گے ملا کے تو تل قوہ پڑھیں گے تو پھر پورا پڑھا جائے گا، اور اگر رکیں گے یا تلقوہ تو ہا کو روک دیں گے. اس کو کہتے ہیں عارضی سکون. فقد، نیکسٹ دیکھیے. فقد، کاف موٹا اور دال پہ کلکلا. فقد، را، را موٹا پڑھا جائے گا، را پہ زبر ہے. رأیتموہ، ہو کو اتنا لمبا نہیں کھینچنا کیونکہ ہو صرف ایک حرکت کے ساتھ ہے، منہ کے ساتھ جو ہے نا رأی، یہ جو ای ہے یہ یائلین ہے. ایتموہ، ایتموہ، جتنا منہ کو کھینچیں گے اتنا ہو کو نہیں کھینچیں گے، کیونکہ منہ کے ساتھ دیکھیں میم کے ساتھ تو واو مدہ لگا ہوا ہے، ہا کے اوپر تو صرف ایک حرکت ہے تو ایک حرکت ہی پڑی جائے گی، جبکہ اس کو پیچھے والے کو رأیتموہ اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَأَنتُمْ تنظرون، اب دیکھیے نون ساکن پہ بات تا تھا، ہم نے اخفا کیا، آواز کو تھوڑا ناک میں لے گا. تم، تم پورے اظہار کے ساتھ ہم نے پڑھا کیونکہ آگے میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو یہ جو اظہار شفوی کا قاعدہ بھی اس کے اندر ہی لگ رہا ہے. تنظرون، نون ساکن کے بعد زوا تھا، ہم نے اس کو زوا کو موٹا کرنا ہے. تنظرون، ٹھیک ہے. زوا کو بھی موٹا، را کو بھی موٹا کیونکہ را پہ پیش ہے. تنظرون، پورا اس کو اور واو مدہ کو پورا ادا کرتے ہوئے ہم نے آگے جانا ہے. یہاں پر ہماری 143 کمپلیٹ ہوئی، اور آج جس آیت کی ہم نے تفسیر کرنی ہے آیت نمبر 144 ہے. اسے دیکھیے. وَمَا، وَمَا، میم الف یہ دیکھیں میم کے ساتھ الف ہے کھینچنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں الف. یہ جو الف ہے نا اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، جب یہ کسی دوسرے کے ساتھ لگتا ہے اس کو آواز دیتا ہے، کھینچنے کا کام کرتا ہے، اس کو ہم الف کہتے ہیں. لیکن اسی شکل میں جب یہ ہو اور حرکت کے ساتھ ہو تو پھر ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. یہاں پر اس کو الف مدہ کا کام کر رہا ہے. وَمَا، اس کو دیکھیں دونوں باریک لیٹر ہیں، باریکی سے پڑھیں گے. وَمَا، آگے دیکھیے. محمد، محمد، ہا کو گلے سے پڑھنا ہے، میم پہ تشدید ہے، سختی سے پڑھا جائے گا. محمد، دن ہم نے یہاں پورا اظہار حلقی کیا. اظہار حلقی اس لیے کیا کہ آگے اللہ میں دیکھیے حمزہ آگے نا، میں نے بتایا نا کہ جب الف کے اوپر یا نیچے یا زیر یا زبر یا پیش کوئی بھی ہوگا تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، اور حمزہ کیا ہے؟ حروف حلقی ہے. جب حروف حلقی میں سے کوئی بھی آ جاتا ہے تنوین کے بعد، یہ دو پیش محمد دن پہ دیکھی نا، دو پیش کی تنوین ہے، اگر نون ساکن یا تنوین دونوں کے بعد اگر حروف حلقی کے میں نے 6 حروف آپ کو بتائے تھے،
ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ یہ تو الف لکھا ہوا ہے، تو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ الف یہ ہے، اس کو دیکھیے یہ جو الف ہے اس کو ہم الف پڑھیں گے کیونکہ اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے، یہ میم کی حرکت کے ساتھ چل رہا ہے، جبکہ آگے والے الف کو دیکھیے، یہ الف حمزہ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اس کی اپنی حرکت ہے، اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، اور حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی ہے، اس حروف حلقی کی وجہ سے یہاں پر ہم نے اظہار حلقی کیا، محمد پورا اظہار کے ساتھ ہم نے پڑھا، کوئی غنہ وغیرہ نہیں کیا، الا رسول، الا رسول، را کو موٹا، رسول، ٹھیک ہے۔ ہم ادھر رکے ہیں تو ہم نے دو پیش کی تنوین کو روک دیا، جب رکتے ہیں عارضی سکون کرتے ہیں تو پھر آخری جو حرکت ہوتی ہے نا، چاہے وہ پیش ہو زبر ہو، اس کو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اور دو پیش کی تنوین بھی جب ہم رکتے ہیں تو پوز ہو جاتی ہے، اگر دو زبر ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم ایک الف کے برابر پڑھتے ہیں، ایک زبر کے ساتھ، لیکن دو پیش ہے تو اس کو ہم رسول کو رسول رسول کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے قد، وہی بات ہے، قاف موٹا، دال پہ کلکلا، خلت، خا جو ہے موٹا ہے، خ ایک ہی اور گلے میں خراش کی طرح پڑا جائے گا، خلت جماؤ کے ساتھ تا پڑا جائے گا، خلت ہلانا نہیں ہے، من قبلہ الرسل، اس میں دیکھیے قاف موٹا پڑا جائے گا اور قاف موٹا پڑا جائے گا، با پہ کلکلا ہوگا، من قبلہ الرسل، اس میں را بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را پہ پیش ہے، رسل، اب جو سین کے اوپر لام کے اوپر پیش ہے اس کو ہم نے پوز کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے ادھر عارضی سکون کیا، اف، اب یہ دیکھیے آپ کے پاس میرے پاس تو قرآن میں ہے، اب بعض قرآن میں دیکھیے کہ فا کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ ہوتا ہے، اور بعض قرآن جو ہوتے ہیں ان میں نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہے، ایف، یہ جو الف ہوتا ہے نا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس الف کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے، اس کو افا پڑھیں گے، افا، افا ام، اچھا ام کیوں پڑھیں گے؟ نون ساکن کے بعد میم ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے، تو یعنی کہ دو میم ہے نا، ایک میم سامنے نظر آ رہا ہے، ایک چھپا ہوا ہے، جو چھپا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا، حرکت نہیں ہوتی، تو وہ پیچھے والے لفظ سے حرکت مانگتا ہے، تو نون تو خود بغیر حرکت کے، تو حمزہ کی حرکت ایم، یہاں سے زیر کو ہم اوپر لے کے جائیں گے، اف ام، اف ام، اس کے اوپر دیکھیں ایم، ادھر غنہ بھی ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے نا، ام مات، مات، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، او، یہ دیکھیے واولین ہے، واولین میں پہلے دیکھ لیں کہ واؤ خود ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہوتی ہے، او قتل انقلبتم، قتل انقلبتم، قتل، قتل انقلبتم، ٹھیک ہے، قاف موٹا، اور یہ لام پہ قتل اخفا حقیقی، قلبتم، قاف موٹا، با پہ کلکلا، قلب، لب، با پہ دیکھیں لب، اس طرح سے، تم کے اوپر ہم نے اظہار کیا ہے شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد آئین آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آئین، تو اظہار کے ساتھ تم ہم نے پڑھا، الا، الا کھینچا، کیونکہ دیکھیں کھڑی مد بھی ہے اور اوپر ایک مد اور بھی ہے، قابکم، دیکھیں حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے، دونوں حروف ہلکی ہیں، یہ جو عین ہے نا اس کو گلے میں جانا چاہیے، اس کی پریکٹس اچھے سے کیجیے گا، حمزہ، حمزہ عین زبر، قابکم، کاف موٹا کریے گا اور باقی تمام حروف باریک پڑھے جائیں گے، کم پہ ہم رکے، اظہار کیا ہم نے، میم ساکن کے بعد واو ہے، اگر ہم ادھر رکتے ہیں ویسے بھی تو ہم ایسے پڑھیں گے، وَمَن، آگے چلیے، وَمَن، نون ساکن کے بعد یا آ گیا، بتایا تھا نا میں نے، نون ساکن کے بعد یرملو میں سے جو 4 الفاظ ہیں ان میں یا بھی ہے، اگر وہ آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے اور غنہ، وَمَن دیکھیں اب اس کے اوپر ہم نے پہلے ہم نے ادغام کیا، پھر اس کے بعد وَمَن ينقلب، قالب، قالب، اب اس کے اندر دیکھیے وَمَن ينقلب، قاف کو موٹا کرنا ہے اور ادغام کیا پیچھے، اور با پہ کلکلا کرنا ہے، قاف کو موٹا ضرور کرنا ہے پیچھے، ایک ہی چیز کے اندر کتنے سارے قاعدے ہیں، وَمَن ينقلب، با پہ کلکلا ہو گیا، عَلَى عَقِ عین،
علی عقبیہ، بیہ، ٹھیک ہے، اس کو دھیان سے پڑھیے گا، صرف بئی کو کھینچنا ہے کیونکہ یا اس کے ساتھ ہے، علی عقبیہ فلن، فلن، نون ساکن کا جو قاعدہ چل رہا ہے، یہاں پہ دیکھیے یا آ رہا ہے نا، تو ادغام ہوگا غنے کے ساتھ، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، ضاد بھی موٹا، را بھی موٹا، اور پھر آگے اللہ کا نام بھی موٹا پڑھا جائے گا، اس اور سختی سے پڑھا جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، سب پہ تشدید ہے، شیئا، اب یہ دیکھیے دو زبر کی تنوین آ گئی، دو زبر کی تنوین جب آتی ہے تو ہم ایک الف اور ایک زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو شیئن کو ہم نے شیئا، اگر ہم رکے ہیں تو، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو شیئن، اگر رکیں گے تو شیئا، یہ دو زبر کی تنوین کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیے ویسا، ویسا، سب باریک ہیں، اب جیم پہ کلکلا ہوگا، ویسا یجزی اللہ الشاکرین، ویسا یج، جیم کلکلے کے ساتھ ہوگا، ذلہ، ذلہ، اب دیکھیے اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کے نام کو یہاں موٹا نہیں کرنا ہے، الشاکرین، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شین کے اوپر کھڑی مد ہے، پورا کھینچا ہم نے اس کو اور سب کو باریک پڑھا، شاکرین، سب باریک پڑھے جائیں گے کیونکہ سب باریک لیٹر ہیں، اور را یا مد کے ساتھ ہے، رین، اس طرح ہم نے کھینچا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہاں پر ہماری آج کی آیت کمپلیٹ ہوتی ہے 144، انشاءاللہ تعالی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔